موقع دیا. آواز آ رہی ہے؟ جی ذرا سا اگر آپ آواز بلند کر سکیں کہ مائک کے پاس آ جائیں تو آ تو رہی ہے مگر تھوڑی سی اگر سب لوگوں کو سنائی نہیں دے گی شاید. جی میں دو باتوں کی معذرت چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں ملک سے باہر ہوں اور ایک بین الاقوامی میٹنگ ہے جس سے میں اٹھ کر آیا ہوں. تو اور دوسری بات یہ کہ میرے گلے کی تکلیف کی وجہ سے میری آواز ذرا بدلی ہوئی ہے. تو پتہ نہیں آپ حضرات کو سننے میں کوئی دشواری ہے. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ بلند آواز سے آپ سے بات کروں. ذرا آپ مجھے بتا دیں کہ آواز سننے میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اب بالکل اچھی طرح سے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بہت اچھا. دیکھیے اس فیصلے کے بارے میں جو 6 فروری کا فیصلہ تھا اور جو نظر ثانی کیس کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. جی اس وقت میرے سامنے میں چونکہ باہر ہوں لہذا سارے کاغذات میرے پاس نہیں ہیں لیکن فیصلے دونوں میں نے پڑھے ہیں اور اس کے اوپر اچھی طرح غور کیا ہے. اور دونوں فیصلوں کے بارے میں ہم نے ایک مفصل تحریر بھیجی ہے. ایک تو وہ تھی جو 6 فروری کے فیصلے سے متعلق تھی. وہ آپ حضرات کو پہلے ہی پہنچ چکی تھی. آپ نے اس کا نظر ثانی کے فیصلے میں بھی حوالہ دیا ہے. اور دوسری تحریر جو نظر ثانی کے فیصلے میں جو آپ حضرات نے فیصلہ دیا اس کے اوپر ایک مفصل تبصرہ وہ میں نے اور مفتی منیب الرحمان صاحب وغیرہ نے لکھ کر دیا تھا. وہ شاید تو ہوا لیکن آپ کے پاس نہیں پہنچا تھا. میں نے جن صاحب نے آج ویڈیو لنک پر خطاب کرنے کے بارے میں مجھ سے ذکر کیا تو میں نے ان کو بھیج دیا تھا کہ وہ عدالت میں پیش کر دیں کہ اس نظر ثانی کے فیصلے سے متعلق جو کچھ ہمیں اشکالات ہیں یا جو اس میں ہمارے لحاظ سے اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی تفصیل اس تبصرے کے اندر موجود ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ تک پہنچی ہے یا نہیں. وہ ہم منگوا لیں گے. میرے سامنے تو نہیں ہے مگر آپ سے ہم اگر سن لیں کیونکہ کبھی کبھی پڑھنے میں پھر غلطی ہو جائے گی. بہتر ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ڈائریکٹلی آپ سے سنیں آپ سب سے کیونکہ پہلے بھی تو ہم نے منگوائے تھے. پھر ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں غلطی ہو. آپ جب کچھ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے ہم آپ مزید وضاحت لے لیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو یاد ہیں چیدہ باتیں اس میں سے یا تمام باتیں تو ہم ان کو نوٹ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ جب نظر ثانی کے لیے اس کیس کو منظور کر لیا گیا اور اس منظور کرنے کے بعد آپ نے بہت سے لوگوں کو نوٹس دیے اور ان سے کہا کہ وہ اپنی آراء لکھ کر بھیجیں یا خود پیش ہوں. تو اس میں متعدد اطراف سے آپ کے پاس جوابات آئے. ان میں ہمارا وہ جواب بھی تھا جس پر شاید 5 یا 7 حضرات کے دستخط تھے. اس میں جو نکات اٹھائے گئے تھے نظر ثانی کے وقت میں ضروری تھا کہ ان سارے نکات کو ایک ایک کر کے ذکر کر کے اس کے اندر اگر کوئی نکات میں کوئی غلطی تھی یا اعتراض وہ درست نہیں تھا تو اس کے اوپر بحث کی جاتی. لیکن افسوس ہے کہ وہ سارے نکات آپ حضرات تک پہنچے. آپ نے اس کا بہت ہی سرسری ذکر کیا اور سرسری ذکر کر کے ان باتوں کا جو دلائل اس میں دیے گئے تھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. جب کسی شخص کو آپ طلب کریں اور وہ اپنی رائے پیش کریں جو مقدمے کے اہم مسائل پر مشتمل ہو تو فیصلے میں ضروری ہوتا ہے کہ ان تمام نکات کو اور ان تمام دلائل کو مفصل زیر بحث لایا جائے اور مفصل زیر بحث لایا جا کر اس کو بتایا جائے کہ اس میں جو تبصرہ کیا جا رہا ہے وہ کیسا صحیح ہے یا غلط ہے. مثال کے طور پر سارے لوگوں نے سوائے ایک کے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ 6 فروری کے فیصلے میں آپ نے جو آیات کریمہ درج کی تھیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ فیصلوں میں قرآن و سنت کے حوالے دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے
لیکن جب قرآن کریم کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیا جاتا ہے تو وہ اللہ بچائے تحریف تک بات پہنچ جاتی ہے. تو اس مقدمے کے تناظر میں جو مبارک ثانی کے کیس میں ہماری بالکل سمجھ سے باہر ہے، اور کوئی بھی آدمی جب اس کو پڑھے گا ان آیات کو اور اس کے بعد آپ کا یہ ریمارک پڑے گا کہ اگر یہ آیات ذہن میں ہوتی اور آئین کی دفعات موجود ہوتی تو یہ مقدمہ درج ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی ایک طرح سے آپ ان آیات کو بنیاد بنا رہے ہیں اس بات کی. نہیں تقی عثمانی صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ برا نہ مانیں. نہیں میں نے آپ کو بیچ میں آپ کو روکا، مگر ذرا سی وضاحت یوں کر دوں. یقیناً ہمیں بہت سارے وہ ملے کاغذات جن لوگوں کو ہم نے نوٹسز دی، صحیح ہے، اور اگر جتنے نکات ان میں تھے ان سب کو اگر ہم اٹینڈ نہیں کر پائے تو اس میں میری کوتاہی ہے، مگر پھر تو وہ فیصلہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک کتاب بن جاتی. اب ہم ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی بہت لمبے ہو جاتے ہیں فیصلے، پتہ نہیں میں صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ فیصلے اتنے لمبے نہ ہوں کہ کوئی پڑھے نہیں. تو ہم جو سمجھ پائے، یقیناً غلط سمجھے ہوں گے نا، اسی لیے تو آپ یہ درخواست دی گئی ہے سرکار کی طرف سے. جی بالکل. تو وہ اگر اب ہم مزید آگے کی طرف بڑھیں تو بہتر ہوگا اگر آپ بنیاد بنائیں یہ جو فیصلہ ہے 29 مئی والا 2024 کا، کیونکہ اب تو وہ پرانی بات تو ختم ہو گئی، وہ اس میں ضم ہو گئی ہے. تو اس میں جو آپ سمجھتے ہیں نقاص ہیں، غلطیاں ہیں، یا آپ کے اعتراضات ہیں جو آپ لفظ بہتر سمجھنا چاہیں، تو پھر آپ برائے کرم آپ تجاویز دیجئے، ہماری رہنمائی فرمائیے، اور اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی بات تو ہم سے سوال پوچھ لیں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ بہتری کی طرف چلیں. تو آگے کو دیکھنا چاہیے. اس لیے آپ کی بات بھی بالکل صحیح ہے کہ میرا پتہ نہیں صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں، ابھی سے نہیں بلکہ چیف جسٹس بلوچستان کے وقت سے بھی میں، جہاں تک میری کم علمی ہے تو میں قرآن شریف اور حدیث مبارکہ اور فقہا کا حوالہ دیتا ہوں فیصلوں میں، کیونکہ ہم آخرکار اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہے. بے شک. اگر دوسرے ملک اپنے ملکوں کے حوالے دیتے ہیں تو ہماری جب تاریخ اتنی زبردست تاریخ ہے تو ہم اپنے حوالے بالکل نہیں دیتے ہیں. ہم اپنے فیصلوں میں امریکہ، برطانیہ، بھائی وہاں بھی کرنا چاہیے، مگر بہت ساری باتیں ہمارے کوشش رہتی ہے. اب کوشش، اب اس میں یقیناً غلطی بھی ہوگی. وہ شخص سب سے بہتر ہے جو کہ کوئی کام نہ کرے، اسے غلطی بھی نہیں ہوگی. صحیح بات. میٹرک ایگزام مت ہو تو میٹرک میں فیل ہونے کا چانس ہی نہیں ہے. تو یہ میں کبھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں کہ میں غلطی سے بالاتر ہوں، اور اسی لیے آپ کو زحمت دی، اور ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑ کر کے آئے ہماری رہنمائی کے لیے. تو برائے کرم اگر آپ 29 مئی کے فیصلے میں اگر آپ ہمیں صرف بتا دیں کہ یہ جگہ غلط ہے، یہ پیراگراف غلط ہے، تو ہم اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات میں دلائل میں ہم آپ سے اگری کریں. ماشاءاللہ آپ تو ہمارے ساتھ رہ چکے ہیں، ہم تو آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، آپ تو شریعت پہلے کورٹ کے ممبر بھی تھے، اور میں بتا رہا تھا کہ ابھی واپس شریعت پہلے کورٹ فعال ہو چکی ہے. تو اگر ہم وہاں سے آغاز شروع کریں 29 مئی سے، اور آپ ہماری نشاندہی کے ساتھ ساتھ اپنے عذر کے اور ساتھ ساتھ پھر اپنے تجاویز بھی دیتے جائیں تو وہ ہم نوٹ کرتے جائیں گے. آپ برا نہ مانیں، مگر وہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے سارے نکات جو پہلے کے تھے وہ ہم نے ضم نہیں کیے اپنے فیصلے میں، اس کا میں قصوروار ٹھہرا. مگر وہ جیسے میں نے بات کی وہ کتاب بن جاتی، کیونکہ نہ صرف آپ کے تھے مگر بہت سارے اور بھی تھے. نہیں، میں دیکھیے آپ کی مشکلات کو سمجھتا ہوں، میں خود جج رہا ہوں، اور جج کے اوپر کتنا بوجھ ہوتا ہے فیصلوں کے لکھنے کا یہ میں جانتا ہوں، اور اسی لیے خود میں بھی حتی الامکان کوشش یہ کرتا تھا کہ بہت زیادہ تفصیلی فیصلہ نہ ہو تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ سکے. لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں
بہت لمبے لمبے فیصلے بھی لکھنے پڑ جاتے ہیں. جب معاملہ کوئی بہت حساس نوعیت کا ہو تو اس کو بہت لمبے فیصلے بھی لکھنے پڑتے ہیں. اب آپ نے جو نظر ثانی کا فیصلہ لکھا، اس میں جو پہلا حصہ ہے نا، یہ تو بڑا قابل استقبال ہے کہ آپ نے ختم نبوت کے دلائل دیے، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ یہ معاملہ مسلمہ ہے تمام مسلمانوں کے درمیان، آئین کی روح سے بھی، قوانین کی روح سے بھی. اس کے اوپر مزید دلائل کی ضرورت نہیں تھی. جتنا وقت آپ نے اس پر لگایا، اگر آپ ان نکات پر لگاتے تو شاید یہ شکایت پیدا نہ ہوتی. لیکن بہرحال جو ہو گیا تو ہو گیا. لیکن جو اصل ہمارے لیے تشویش کی بات ہے، جس کی وجہ سے میں 6 فروری کے فیصلے کا بھی حوالہ دے رہا ہوں، اور یہ اس کو چھوڑ دیجیے، 29 مئی سے آغاز کیجیے نا، اب وہ ختم ہو گیا نا. نہیں، وہ 6 فروری گیا، اب اس کا کوئی ریلیونس رہی نہیں. اب اس میں درخواست آئی 29 مئی، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قانونی حیثیت نہیں ہے. صحیح ہے. تو اب اگر اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے تو اس طرف جانے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں. بس مجھے اس کا خطرہ ہے کہ وہ اپنی جگہ انٹیکٹ رہے وہ فیصلہ. وہ میں واقعی وضاحت کر دوں، جب ریویو ہو جائے گا تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اب ہم اس کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی بات کہیں جی مفتی صاحب، جب 6 فروری کا فیصلے پہ نظر ثانی کا فیصلہ آ گیا 29 مئی کو، تو 6 فروری کے فیصلے کا وجود ختم ہو گیا اور ہم نے نگرانی کو تسلیم کر لیا اور 6 فروری کا فیصلہ ختم کر دیا. اب اس وقت جو فیلڈ میں ہیں آپ، تو ماشاءاللہ جج بھائی اس بات کو سمجھیں گے. اب فیلڈ میں 29/5/2024 کا حکم ہے. اگر اس پہ کوئی ابہام پیدا ہو رہا ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، آپ نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی کی، پلیز. تو خیر دیکھیے، اب اسی پر ایسے نہیں ہوتا ہے مناسب، یہ اخلاق کی بات نہیں ہے. آپ تشریف رکھیے. تو آپ اس میں تھوڑی سی آپ ہمیں رہنمائی کر دیں کہ نظر ثانی شدہ فیصلے میں جو آپ سمجھتے ہیں سکم ہے یا جس سے کوئی پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے یا اس کا احتمال ہے، اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں. دیکھیے، اس میں جو سب سے زیادہ سنگین بات ہے اس فیصلے کے اندر، وہ یہ بات ہے، صفحہ وہ پیراگراف میں آپ کو دیتا ہوں، پیراگراف 47 ہے شاید. میں 1 سیکنڈ میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں. 45 پیراگراف کا حوالہ دیتے رہے ہیں. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سنگین بات جو ہے وہ پیراگراف 42. جی ہاں، 42 پیراگراف نمبر 7 اور پیراگراف نمبر 42. جی، پہلا والا کون سا بتایا؟ پیراگراف نمبر 7 پیراگراف نمبر 7. جی، آپ پہلے 7 پہ بتا دیں پھر 42 پہ بتا دیں. 7 میں وہاں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ احمدی اپنے ایک نجی ادارے میں تعلیم دے رہے تھے، جس سے آپ نے یہ ایزیوم کر لیا کہ یہ قادیانی لوگ جو ہیں وہ اپنے نجی ادارے بنا سکتے ہیں اور اس میں تعلیم و تبلیغ کر سکتے ہیں. اسی طرح نمبر 42 میں آپ نے باقاعدہ تبلیغ کا لفظ استعمال کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ اگر اپنے مذہب کی تبلیغ کریں تو یہ ان کی ایک عجیب اصطلاح استعمال فرمائی آپ نے کہ ان کے گھر کی تنہائی میں شامل ہوگی. گھر کی تنہائی غالباً آپ نے ترجمہ کیا ہے ان کی پرائیویسی کا شاید. تو یہ اس میں تبلیغ کی آپ نے غیر مشروط ہدایت دی تھی. غیر مشروط کے ساتھ آپ نے ایک لفظ ضرور بڑھایا کہ قانون کے مطابق، لیکن آپ نے جو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ 298C جو PPC کا 298C ہے، اس میں 2 لفظ الگ الگ بیان کیا ہے. ہم نے اپنے تحریر میں وہ بات واضح کی ہے، یعنی جو جس چیز سے قادیانی حضرات کو منع کیا گیا ہے وہ 2 حصوں میں منقسم ہے 298C میں. ایک حصہ ہے پریچر اور پروپیگیٹس، ایک تو یہ ہے. پھر آگے اور انوائٹس ادرس ٹو دیئر فیتھ. تو
ظاہر ہے کہ قانون میں کوئی لفظ ریڈنڈنٹ نہیں ہوتا. تو جب اگر ہم پریچنگ کو اور پروپیگیشن کو دوسروں کے متعلق قرار دیں گے تو انوائس ادرس ٹو دیئر فیتھ یا جملہ ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. لہذا اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے نہ تبلیغ کر سکتے ہیں نہ پریچنگ کر سکتے ہیں. 298C اگر آپ براہ کرم نکال لیں تو میں اس وقت میرے پاس مواد پورا موجود میرے سامنے ہے. جی میں پڑھ دوں آپ کے لیے؟ ضرور. جی نہیں ضرور پڑھ دیں تو اچھا ہوگا. اچھا یہ میں پڑھ دیتا ہوں. جی یہ انگریزی میں، تو انگریزی میں پڑھوں گا. انگریزی میں پڑھیں جی. Any person of the Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name, who directly or indirectly poses himself as a Muslim or calls or refers to his faith as Islam, or preaches or propagates his faith or invites others to accept his faith by words ٹھیک ہے. یہاں میں میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں. by words either spoken or written or by visible representations or in any manner whatsoever outrages the religious feelings of Muslims shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. جی میں بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. اب مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 پیراگراف یہ اس میں ابہام ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ کہیں یہ 298C کے برعکس ہے. یہ آپ کا پوائنٹ ہے؟ جی بالکل یہ میرا پوائنٹ ہے کہ یہ صرف یعنی جو پیراگراف جو قابل اعتراض پیراگراف ہے 42 ہے نا. اگر یہ ہم ان کو وضاحت کرتے ہیں دیکھیے 42 ہے یہ کچھ اور ہے. ان کلیئر کلیش ود لا، یعنی یہ 298C کے بالکل مخالف ہے جو آپ نے پیراگراف 47 لکھا ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 پیراگراف کو وہ ختم کر دیں یا کلیریفائی کر دیں، کیا آپ فرما رہے ہیں؟ یہ میری دیکھیے اگر بات کو مختصر کیا جائے تو میری گزارش یہ ہے کہ پیراگراف نمبر 7 یہ پورا حذف کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا پیراگراف 42 اس کو مکمل حذف کیا جائے. اور اس کے جو متعلقات ہیں یعنی بعض جگہ کئی جگہ اس چیز کا حوالہ آیا ہے، وہ اگرچہ یعنی ضمناً آیا ہے لیکن اگر آپ اس کو حذف کر دیں گے تو امید ہے کہ وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. لیکن جو سب سے اہم چیز جو میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں اس کی تجویز پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے جناب. آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں. نہیں بہت شکریہ. آپ میرے بڑے ہیں، بزرگ ہیں. بہت شکریہ. آپ بالکل بغیر جھجک کے ہمیں بتائیے. جی انسان غلطی کا پتلا ہے اور میں تو ماشاء اللہ صرف بتا دیں کہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ 2 پیراگراف ہیں اور اس کے متعلقات جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں، وہ ختم ہو جائیں. اب میں ذرا سا اور تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. اور دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب دیکھیے ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ یہ مسئلہ کتنا حساس ہے، اس کا اندازہ تو آپ کو ہوا ہوگا. اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہ ہمارے ایمان کی ایک بہت بڑا اہم عقیدہ ہے. اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا فیصلہ آئین پاکستان نے کیا، کس طرح اس کے وہ ترمیم دستور کے اندر کی گئی. تو اس میں ہم جب کوئی مسئلے میں الجھ گئے ہیں کہیں تو ہمیں محض ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر بات کو بے دلی سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب نظر ثانی کریں یا کسی غلطی کی کریکشن کریں تو کھلے دل کے ساتھ کریں. اور اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان 2 پیراگراف کو حذف کرنے کے بعد ان کے متعلقات خود بخود حذف ہو جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ 49C جو آخری جو آرڈر کے کلمات ہیں نا 49C جو ایک طرح سے آپ نے پورے فیصلے کا جو آرڈر نکالا ہے
وہ ذرا برائے کرم اپنے سامنے رکھ لیں. جی جی رکھیے. 49C یا جی میں نے یہ 49G ہوا نا جی. جی فرمائیے. اچھا اسم کو میں نے اس کی جگہ ایک عبارت تجویز کی ہے. جی فرمائیے. وہ یہ کہ جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ پیش نظر مقدمے کے ملزم پر مجموعی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295B 295C 298B 298C کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ضمانت کے اس مقدمے میں، جبکہ ملزم کا ٹرائل ابھی باقی ہے، ہم یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ اس پر کوئی فیصلہ دیں، کیونکہ ٹرائل کورٹ میں ابھی مقدمہ چل رہا ہے. ٹرائل کورٹ کو چاہیے کہ ہمارے فیصلے مورخہ 6 فروری سے متاثر ہوئے بغیر مقدمے کی کارروائی جاری رکھے اور تمام حالات مقدمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کرے کہ ملزم پر مذکورہ دفعات کے تحت جرم بنتا ہے یا نہیں. خالص میرٹ پہ اس کا فیصلہ کرے، اور اس طرح نظر ثانی کے تمام درخواستیں جزوی طور پر منظور کی جاتی ہیں. یہ آپ اتنی جلدی میں لکھ نہ پایا، آپ یہ عبارت بھیج دیں گے ہمیں؟ جی ضرور. میں ابھی جو صاحب میرے رابطے میں ہیں میں ان کو بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے. مزید کوئی بات؟ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں گزارش یہ ہے کہ اس معاملے کو زیادہ لٹک گیا یہ، اور یعنی اس کی وجہ سے اضطراب انتشار ہی پیدا ہوا. آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے متعلقہ حضرات کو بلایا، ان کو سنا، اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا. اب یہ آخری بار ہو رہا ہے، تو اس آخری بار میں براہ کرم جتنے اشکالات پیدا ہوئے ہیں، اشکال کیا پیدا ہوا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دی گئی ہے جو 298C کے بالکل خلاف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے فیصلے میں قومی اسمبلی کے اندر جو تقریریں ہوئی تھیں اس وقت، اور اس میں یہ کہا گیا تھا، میں اس پہلو کو ذرا تھوڑی وضاحت سے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. اجازت ہے. اچھا، تو وہ یہ ہے کہ اس اسمبلی کی میں جو تقریریں ہوئی تھیں اس میں یہ ضرور کہا گیا تھا کہ ہم ان کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے کر غیر مسلم اقلیت کے ان کو حقوق دیں گے. یہ بات جو تھی نا، یہ پاکستان اسلام کی تاریخ کے تمام کیسز کے بالکل برعکس تھی. یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، یہاں میں ذرا آپ کو برا نہ مانیے، کیونکہ پارلیمان میں کیا ہوا اب وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے نا. میں پارلیمان کو تو کوئی حکم نہیں دے سکتا ہوں کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں. نہیں میں بالکل نہیں، میں ایسا بالکل نہیں. پارلیمان میں جو کہا گیا وہ غلط ہے. نہیں وہ بالکل میرا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. میں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا پوری کر دوں، آپ اس کے بعد تبصرہ فرمائیں. پھر میں غلط سمجھا. جی معاف کیجیے. یعنی پوری اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کوئی نبوت کا جھوٹا مدعی پیدا ہوا ہو اور اس کے متبعین کی ایک جماعت ہوئی ہو اور اس کو دارالاسلام میں ذمی یا غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہو، بلکہ ان کے خلاف باقاعدہ جنگ ہوئی. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، آپ نے تاریخ پڑھی ہے. مسیلمہ کذاب کے ساتھ کیا ہوا، طلحہ بن خویلد کے ساتھ کیا ہوا، بعد میں جتنے جھوٹے مدعی یعنی نبوت پیدا ہوئے ان کے ساتھ. یہ تقی عثمانی صاحب، آپ کی میں بہت عزت کرتا ہوں، اگر ہم فیصلے پہ رہیں باتیں اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کی سے میں ڈس ایگری کر رہا ہوں، مگر فیصلے میں ہم نے تو ایسی کوئی آپ نے جو باتیں کی وہ نشاندہی کی وہ میں نے نوٹ کر لی. اب میں زیادہ اس ڈیبیٹ کو بڑھانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ اب پارلیمان میں جو کچھ ہوا میرے لیے ایک عدالت میں تنقید کرنا، میں اداروں کی عزت کرتا ہوں. آپ کی جگہ میں تنقید نہیں کر رہا، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ تھوڑی ہماری بھی عزت کر لیں، ہم ان کی تو پوری کریں گے. نہیں ہم پوری عزت کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی بھی عدالت کی بھی. میری بات پوری ہو جائے تو شاید آپ کا اشکال دور ہو جائے.
میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ اسلام میں کہیں بھی کسی مدعی نبوت یا اس کے پیروکاروں کو ذمی کی اصطلاح کے طور پر یعنی غیر مسلم اقلیت کے طور پر مانا نہیں گیا، لیکن پاکستان واحد ملک ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ پاکستان یہ جنگ کے ذریعے نہیں حاصل کیا گیا بلکہ جمہوری طریقے پر اور انتخابات کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے، لہذا ہم اس غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کے پابند ہیں اپنے اس معاہدے کے تحت جس کے تحت ہمارا پاکستان بنا تھا۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ شروع سے جب سے قادیانیوں کے خلاف کوئی تحریک مسلمانوں کی شروع ہوئی ہے، چاہے وہ علماء کی طرف سے ہو یا کسی اور طرف سے ہو، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ شریعت کا اصل حکم ان پر نافذ کیا جائے، یہ زندیق ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم ان کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ یہ گویا ایک طرح سے رعایت دی گئی قادیانیوں کو کہ اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں اور غیر مسلم تو ہم ان کو غیر مسلم اقلیت کے تمام حقوق دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی باتیں پارلیمنٹ میں کہی گئی تھیں اور یہی باتیں بعد میں بھی دہرائی گئی ہیں۔ ہمیں اس پر تنقید نہیں کرنی ہے، ہمیں ان کو ماننا ہے کہ ہم غیر مسلم اقلیت ہم ان کو ماننے کو تیار ہیں، لیکن اس صورت میں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو مانے۔ اگر وہ خود غیر مسلم اقلیت ہو کر اپنا اعتراف کر کے اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت کے طور پر رجسٹر کرائیں اور اس میں کوئی ایسی علامت ایسا نہ رکھیں جس سے لوگوں کو یہ دھوکہ ہو کہ یہ مسلمانوں کی کوئی قسم ہے، تو آج بھی ہمارے پاس پارلیمنٹ کے اندر ان کے لیے اقلیتوں کی سیٹوں میں ایک سیٹ ان کی موجود ہے۔ میرا خیال ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، ان میں ایک ہے نا سیٹ احمدیوں کی۔ جی ہوتی تو تھی، میں ابھی چیک کر کے بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ایک سیٹ ان کے موجود ہے۔ اسی طرح سے اقلیتوں کا ایک بورڈ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ان کی سیٹ موجود ہے۔ اب وہ حضرات اپنا جو حق آئینی ہے کہ وہ ان کی ایک سیٹ اسمبلی میں ہے، ایک سیٹ ان کے اقلیتی بورڈ میں ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو ترمیم آئین کے اندر ہوئی ہے وہ درست ہوئی ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو غیر مسلم اٹارنی جنرل صاحب سے معاونت اس پوائنٹ پہ کر لوں۔ جی آپ فرمائیے کہ prior to the 17th amendment آپ اردو میں فرمائیے جی 17ویں ترمیم سے پہلے تو مخصوص کی گئی تھی اقلیتوں کے لیے ان کے مذہب کی بات کر لوں۔ جی سر، یہ قادیانیوں کی بات کر لوں۔ جی تھی 2002 تک تھی، آخری اسمبلی جو 97 کی تھی اس میں تھی۔ جی احمدیوں کے لیے ایک سیٹ ہوتی تھی۔ اب یہ ہے 2002 کے بعد سے اب وہ بس غیر مسلموں کے لیے ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ کس اقلیت کی کتنی ہوگی، اب وہ 10 سیٹیں ہیں، وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اب وہ والی تفریق نہیں ہے، وہ پہلے تھی اب نہیں ہے۔ آپ نے سن لیے مفتی صاحب، آپ نے سنا؟ جی جی میں لیکن رہی ہے وہ ابھی انہوں نے کہا وہ پہلے اسپیسیفکلی تھی مگر 2002 کے بعد اسپیسیفکلی ختم ہو گئی ہے، اب وہ جیسے باقی غیر مسلموں میں وہ ضم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے مگر بہرحال اگر وہ غیر مسلم نہیں بنائی پارلیمان نے، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کے طور پر رجسٹر کرا لے اب بھی، ٹھیک ہے، تو جو سیٹیں مخصوص کی گئی ہیں غیر مسلم اقلیتوں کے لیے، اگر وہ غیر مسلم اقلیت ہونا تسلیم کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو رجسٹر کرا دیتے ہیں، تو پھر ان کی سیٹ ہو سکتی ہے وہاں پر، اب بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں کسی کی تخصیص نہیں کی گئی۔ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے باوجود یہ ساری باتیں، ساری سہولیات، میں نے عرض کیا تھا اصل مطلب وہ تھا جو مسئلے میں کذاب کے ساتھ ہوا تھا، لیکن پاکستان چونکہ ایک معاہدے کے تحت بنا ہے، اس معاہدے کے تحت بننے کی وجہ سے علماء نے بھی اس بات کو یعنی سوال اٹھایا کہ ان کے خلاف جنگ کرو، ان کو مارو، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دو، اور غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ان کو جو حقوق حاصل ہیں وہ دیے جائیں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کریں، غیر مسلم اقلیت کے طور پر اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں، رجسٹر کرا کے ان کو جو اقلیت، اور البتہ اس رجسٹر اس طرح کرائے کہ اس میں کوئی
مسلمان کا یا کسی اسلام کے شاعر کا یا مسلمانوں کے کسی لفظ سے یا کسی لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، بلکہ کوئی اپنا الگ نام رکھے، الگ اس کی ان کی اصطلاحات ہوں، اور یہ تسلیم کریں کہ ہم غیر مسلم اقلیت ہے۔ بلکہ ایک موقع پر جناب چیف جسٹس، میں نے ایک تجویز پیش کی تھی جب ایک مسئلہ آیا تھا کہ اقلیتی بورڈ شاید کوئی ادارہ ہے ہمارے ہاں، کسی وقت اس میں یہ خیال آیا تھا کہ کسی احمدی کو بھی اس میں شریک کیا جائے، قادیانی کو شروع کیا جائے، تو لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ مخالفت اس لیے کی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو تو غیر مسلم تسلیم کیا ہی نہیں، لہذا وہ اس سیٹ کے کیسے حقدار ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس موقع پر ایک تجویز دی تھی، وہ اپنے دوستوں سے مشورہ کیے بغیر، لیکن میرے خیال میں وہ بڑی منصفانہ تجویز تھی، اور وہ یہ کہ حکومت یا آپ اس وقت چیف جسٹس کے طور پر جو ان کے سربراہ ہیں، مرزا اس وقت تیسرے خلیفہ ہیں یا چوتھے، ان کو آپ پیشکش کریں کہ ہمارے پاس اقلیتی سیٹیں موجود ہیں، اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو براہ کرم اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت رجسٹر کرائیں، اور غیر مسلم اقلیت رجسٹر کرا کر آپ اقلیتوں کے حقوق کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ اپنے آپ کو صرف یہاں پاکستان میں نہیں، پورے عالمی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے پر راضی ہو جاتے ہیں، تو وہ جتنے سارے حقوق غیر مسلموں کے آئین نے دیے ہیں یا بحث اقلیت ان کو حاصل ہوتے ہیں، وہ سارے حاصل ہوں گے، ہمیں اس پہ کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں صاحب، آپ نے تو فیصلہ ہی غلط کیا، آپ کا آئین غلط ہے، آپ نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا تو ہم پر ظلم کیا، تو پھر اس صورت میں جب وہ اس کو نہیں مانیں گے تو آئین کی دی ہوئی وہ سہولتیں جو غیر مسلم اقلیتوں کے لیے ہیں، وہ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور یہ بات ظہیر الدین بنام ریاست والے فیصلے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ لہذا میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ میں ایک بات آپ کو ذرا بتا دوں، آپ کو تو یقیناً پتا ہوگی، مگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے۔ آئین کی شق 260 کی ذیلی شق 3 وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ In the Constitution and all enactments and other legal instruments, unless there is anything repugnant in the subject or context. A. Muslim means a person who believes in the unity and oneness of Almighty Allah, in the absolute and unqualified finality of the prophethood of Muhammad, peace be upon him, the last of the prophets, and does not believe in or recognize as a prophet or religious reformer any person who claimed or claims to be a prophet in any sense of the word or of any description whatsoever after Muhammad, peace be upon him. And B. Non-Muslim means, یہ تو مسلم کی انہیں تعریف کر دی آئین نے، and non-Muslim means a person who is not a Muslim and includes a person belonging to the Christian, Hindu, Sikh, Buddhist or Parsi community, a person of the Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name, or a Baha'i, and a person belonging to any of the scheduled caste. تو آئین نے تو اس کی بالکل وضاحت کر دی ہے، اس میں تو کوئی تو ہماری رائے کیا ہے، یہ تو ہم سب پہ ہم پابند ہیں، کیونکہ ہم حالفی اٹھاتے ہیں آئین پہ، تو مطلب یہ تو مجھ پہ بھی یہ بالکل پابند کر دیا ہے سب کو، بالکل صحیح، نہ صرف کہ پوری ریاست کو، بالکل صحیح، شہری رہتے ہیں سب کو پابند کیا ہوا ہے، بالکل بالکل صحیح۔ تو اس کو وہ ابہام کی بات نہیں ہے، کیا ہے نہیں، دیکھیے میں نے پڑھے دو شکیں پڑھی، ہاں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ آئین میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن اس کی ایپلیکیشن اس معنی میں کہ کون سی غیر مسلم اقلیت کو وہ حقوق حاصل ہوں گے۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات، جی یہ بات سمجھ گیا۔ مزید کوئی بات ہے تقی صاحب، کیونکہ آپ کو مجھے پتا ہے آپ کو سیمینار اٹینڈ کرنا ہے اور آپ نے ہماری رہنمائی کی، تو بتائیں، آپ نے بہت بہت شکریہ جی۔ اور کوئی بات ہے؟ بس میں یہ جو آخری بات میں نے آپ سے کہی تھی، آپ نے کہا تھا میں لکھ کر بھیج دوں، کہ یعنی ایک تو میں 42 کو حذف کرنا چاہتا ہوں،
اور ایک پیراگراف 17 کو اور ذکر کیا 7 ہاں پروگرام 7 وہ پروگرام 7 ذرا آپ نے کچھ اور پڑھا وہ آپ ہمیں ٹیکسٹ بتائیں گے. میری گنتی بہت ذرا کمزور ہے معاف کیجیے گا. تو پیراگراف 7 اور پیراگراف 42 اس کو تو میں نے عرض کیا کہ مکمل حذف کیا جائے. اور ماشاءاللہ پوچھ سکتا ہوں کہ عمر کیا ہے یا نہیں پوچھ سکتا؟ نہیں ضرور پوچھیں. یہ اکتوبر آنے والا ہے, اس میں میری میلادی یعنی شمسی حساب سے میں 82 سال کا ہو جاؤں گا. اچھا چلے, میری بھی سالگرہ اکتوبر میں ہوتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ کو اللہ تعالیٰ مزید عمر کرے اور تندرست رکھے. آپ کی کتنی عمر ہے؟ رہنمائی کرتے رہیے گا. جی ہم تو حاضر ہیں جناب. ہم تو 17 سال یہاں رہے ہیں آپ کے سپریم کورٹ میں. اچھا بس ایک ذرا سا اگر میں یہ عدالت کے دروازے میں یہ شک کھلا ہی رہتے ہیں, کسی کو کوئی بھی بات ہے, اب دیکھیں درخواست دی ہم نے فوراً لگا دی, کوئی چھپائی نہیں کوئی دبائی نہیں, فوراً لگا دی. بہت اچھا. پہلے بھی آئی تھی درخواست. اب یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلے کا تنقید آپ کا حق ہے, نہ صرف حق ہے بلکہ میرے خیال میں تو آپ رہنمائی کرتے ہیں. مگر اگر عدالت میں آئیں گے یہ غلط ہوگی ہم دیکھ لیں گے اس میں غلطی ہے نہیں ہے, تو بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. اگر کوئی اور بات نہیں ہے تو پھر میں دوسرے. نہیں بات کوئی اور نہیں ہے, بات کو اور نہیں ہے. جس صرف جو ہے میری اس وقت کی گزارش کا وہ پیراگراف 7 پروگرام 42 اور آخری 49 جی. ٹھیک ہے, وہ میں ٹیکس آپ بھیجیے گا, میں آپ کو بھیجتا ہوں. میں یعنی دیکھیے میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب اگر آپ کوئی فیصلہ دیں نا تو وہ فیصلہ براہ کرم پورے دل سے دیجیے, اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ رہنے دیجیے کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ یہ بے دلی سے بات کی گئی ہے. تو یہ کیا کی گئی کہ بے دلی سے بات کی گئی. آپ کھل کر دیں. اگر فرض کرو آپ جیسے نہیں آپ ماشاءاللہ نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ نے خود ظاہر کیا کہ آپ کو اپنی کسی غلطی سے اعتراف کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا. یہ اتنی اچھی صفت ہے کہ نہیں, یہ میں تو پھر گناہگار ٹھہرا اگر میں یہ کہوں کہ جی بھائی غلطیاں, یہ تو آپ کا یہ آپ کے بات ہے. تو میں روزانہ یہی آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ میری دعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو اب نہ جاننے طور پہ ہم پتہ نہیں کتنی غلطیاں کر بیٹھتے ہوں. صحیح بات. تو جب آپ یہ خود آپ کا یہ ذہن ہے اور حدیث بھی موجود ہے اس کے اوپر, فاروق اعظم کے فیصلے موجود ہیں اس بات کے اوپر کہ بھئی اگر اسی لیے پرانے زمانے میں لوگ قاضی بنتے نہیں تھے. کیا کہا گیا کہ وہ یہ تلوار کے دھار کے بیٹھنے کے اوپر بیٹھنے کے برابر ہے. ہاں یہ صحیح ہے بالکل. آپ کو پتا ہے کہ وہ منصور نے کیا کیا. جی صحیح ہے. وہ قاضی بننے کے لیے وہ نہیں بننا چاہ رہے تھے. صحیح بات ہے بالکل صحیح. وہ تو خیر آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں وہ سارے واقعے. جی تو کوئی شوق ایسا نہیں تھا. جناب فاضل چیف جسٹس صاحب, آپ سینئر ہیں, میں تو بہت جونیئر آپ سے لحاظ سے جونیئر. آپ ہمارے بزرگ ہیں, میں آپ سے بہت کم عمر ہوں. اچھا تو میں بھی اور عمر میں بھی. تو میں یہ صرف گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ ماشاءاللہ اتنے کھلے دل کے آدمی ہیں کہ ہر غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہے, اور یہی بڑے آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی غلطی کو وہ نہیں ہوں, مگر میں غلطی کا پتلا ہوں, اعتراف کرنے میں کوئی. تو لہٰذا اگر میری گزارش جو ہے کہ 49 والی جو آپ کا آخری جو کنکلوڈنگ آرڈر, مجھے وہ ذرا آپ نے لمبی بات کی, مجھے میں ابھی بھیج دیتا ہوں, اس پر آپ ضرور غور فرمائیے گا تو اس سے سارا اضطراب ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ, میں آپ کی باتیں غور کریں گے ہم. جی ضرور. میں ان کو جو مجھ سے رابطے میں تھے ظفر اقبال صاحب, میں ان کو بھیج رہا ہوں. مجھ سے بہت بہت شکریہ. ان کو فارورڈ کر دیں, وہ ہمیں پرنٹ آؤٹ لے لیں گے. میں فوراً بھیج دیتا ہوں, مگر براہ کرم اس کو دیکھیے گا ضرور, اس پر غور ضرور کیجیے گا. جی ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ کو زحمت دی ہے اسی لیے تو نہیں بلایا کہ بغیر غور کیے. ایک دفعہ پھر میں اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہو. یقیناً آپ کو کچھ دشواری ہوئی ہوگی آنے میں ادھر, اور لیکن دیکھیے میں ایڈریس کرنے میں یہاں میں انٹرنیشنل
کانفرنس ہے جس کو میں چیئر کر رہا ہوں، ان سے کون سی کانفرنس ہے؟ یہ ہماری ایک کانفرنس ہے، شریعہ کونسل فار دی اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنس، تو وہ کچھ اسٹینڈرڈز تیار کر رہی ہے اسلامک فائنانس کے، تو اس اسٹینڈرڈز کا تیار کرنے میں 20 ملکوں کے علماء اس میں شریک ہیں، اور یہ 30 سال سے کر رہی ہے۔ اس کے اوپر یہ سمجھے کہ تقریباً 2000 صفحات کی اسٹینڈرڈز سارے اسلامک بینکس کے لیے کہ وہ کس طرح کام کریں گے وہ تیار کیے گئے ہیں اور کیا جا رہے ہیں۔ بہت ہی دیدہ ریزی کا کام ہے، تو وہ اس کو میں چیئر کرتا ہوں۔ تو وہ کبھی کہیں کون سے شہر میں آپ؟ میں اس وقت میں استنبول میں ہوں، ترکی میں۔ استنبول میں؟ اچھا ٹھیک ٹھیک۔ تو میں انشاءاللہ پھر آپ کا شکریہ۔ نہیں جناب، شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ اس موضوع کے اوپر آپ کے ساتھ شرمندہ مت کریں ہمیں۔ انتظار کرنا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔